اللہ کے نبی کا ساتھ بھی چھوڑ گئے. اللہ کے نبی اب تھوڑا سا یہ مکے والے سنتے بھی نہیں اور یہ مانتے بھی نہیں، تو اب لاؤ یہ تو حاجی نمازی اور جماعتی لوگ ہیں، یہ لوگ تو سن نہیں رہے، مان نہیں رہے، تو بھیڑنے پہ تیار ہے. تو انہوں نے نئے لوگوں کو ٹارگٹ بنایا. نئے لوگوں کو کہا کہ چلو طائف چلے. طائف کو ٹارگٹ بنا کے طائف چلے گئے. طائف کا حال بھی ہمیں تمہیں معلوم ہے کہ وہاں کیا ہوا. پھر واپس آئے. ایک طرف یہ تکلیف، ایک طرف وہ غم بی بی کا اور چچا کا، وہ بھی، اور تیسرا وہ طائف والا منظر دکھلا کے بالکل اللہ کے نبی کو جو ہے وہ ٹوٹ کے رہ گئے، بالکل ٹوٹ کے رہ گئے. اب اللہ نے پھر طائف کی واپسی کے بعد پھر آپ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، یہ جو سب کچھ جھیلتے چلے آئے ہیں اور سب کچھ برداشت کرتے چلے آئے ہیں، اور اس میں آپ کو جو سامنے لے کے آئے ہیں تو وہیں سے آپ کو معراج کرا دی. ابھی طالب طائف سے واپسی کے بعد آپ کی معراج ہوئی، آپ آسمانوں کے اوپر گئے. اللہ نے وہاں ان کو نماز دے دی کہ یہ لے جاؤ، یہ نماز کی اب ان کا کوئی مسئلہ پھنسے گا تو یہ ہم نے ان کو طریقہ دے دیا ہے پرورش کا. مکی زندگی میں پرورش کا طریقہ نہیں ہے. 100% اس بات پر اٹھایا، اللہ پرورش کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، کہیں نہیں جانا، کسی سے امید نہ لگانا. یہاں جب نماز لے کے آئے، اب دنیا اور آخرت کا مسئلہ، اگر کوئی آدمی اس یقین پر مر جاوے کہ اللہ پالتا ہے، اپنی قدرت سے پالتا ہے. اللہ نماز نہیں پڑھتے تھی نہیں، کہاں سے پڑھ لیں گے؟ تو دین ابراہیم والی نماز کی کیا پتہ کیا کیفیت و کیا حیت ہو، جب اللہ نے نہیں کہا. اللہ اگر نہیں کہے گا، نبی اس چیز کا کیسے حکم دے دے گا؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ ان کو شراب سے روکیے، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تو کیا کہا؟ کہے نبی روک نہیں سکتے تھے. جو رب ہے وہ نہیں منع کر رہا، تو ہم ٹھیک ہے، نبی ہے، اس کی بات پہنچانے آئے ہیں، ہم اس کے حکم کے بغیر کوئی حکم تھوڑی نہ ان پہ لاگو کریں گے کہ نماز پڑھو. مشرک لوگ پڑھتے تھے، وہ دین ابراہیم میں نماز کا کیا طریقہ تھا وہ جانے، روزہ بھی وہ رکھتے تھے وہ جانے. لیکن یہاں چلے گا نبی کا طریقہ مکہ میں. اب یہاں سے جہاں سے نبی آ گئے، اب نبی کا طریقہ چلے. اور نبی نے مکہ میں پرورش کا اللہ نے کوئی طریقہ ان کو نہیں دیا، اب نبی کیا چلاوے گا؟ نیا سبق تھا، کیونکہ یہاں سے نیا سبق تھا. ہاں، قیامت تک کے لیے لے کے جانا ہے نا. اب جو آنے والی امت ہے نبی کی، ان کو یہاں سے نبی کے آنے سے پوری سیرت سامنے رکھی گئی. اب یہاں سے نیا سبق، ہاں، ابراہیم کا چھوڑو، موسیٰ کا چھوڑو، ہے نا، وہ اپنی جگہ سب حق تھے. ہاں وہ حق ہے. ہاں، یہاں سے نیا یہاں سے یہ چلے گا، ہاں، کیونکہ اب قیامت تک جانا ہے. اب یہ لو، تو اب وہ جو نماز جب پرورش کے لیے دیا اور اللہ نے کہلایا نماز کے بارے میں، تو صحابہ اس پہ خوش ہوئے. اللہ نے وہ نماز کے اندر کی 3 محنتیں نبی کو بھی نہیں معلوم ہے کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں وہ نماز میں کام آنے والی ہیں. نماز کے قائم کرنے میں جو 3 باتیں ہیں جس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی، وہ نماز قبول کرنے والی 3 محنتیں اور 3 باتیں اللہ کے نبی سے اللہ رب العالمین مکے میں وہ محنت کروا رہے ہیں، وہ محنت کروا رہے ہیں علم کی اور اندر کی. کوئی بھی مسئلہ حل ہوگا اندر سے حل ہوگا، باہر سے تھوڑی نہ حل ہوگا. ابھی وہ اندر کا سیکھ رہا ہے، وہ اندر کو لے کر چل رہے ہیں. ہماتن اللہ کی طرف متوجہ رہنا، یعنی اس رب کو پہچاننا، اس رب کو جاننا، اور وہ رب کیسے پرورش کرتا ہے، اس نے کیسے کیسے پچھڑا کر کے دکھلایا ہے. یہ مکی صورتوں میں اللہ نے پچھلے نبیوں کے تمام واقعات بیان کیے. تو ہماتن اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے وہ علم چاہیے کہ ہم اپنے رب کو جانیں. رب کو، اللہ کو نہیں جاننا ہے، یہاں رب کو جاننا ہے. اس میں تمہیں سنا ہوگا، ہم نے کئی بیانوں میں وضاحت کی. اللہ کو جاننا الگ ہے، رب کو جاننا الگ ہے. اللہ رب کا ایک نام ہے. اللہ رب کا ایک نام ہے. اس نے 99 نام اپنے ظاہر کیے ہیں. اس میں سب سے اچھا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ ہاں، اللہ سب سے اچھا نام ہے. ورنہ کریم بھی اللہ کا نام ہے، رحیم بھی اللہ کا نام ہے. ارے ہے نہیں ہے؟
تو رب کی بات نہیں چلائی گئی، اللہ کو چلا دیا گیا۔ ٹھیک، وہاں تو وہی ہے اللہ لکھا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تو اللہ کا نام تو کریم بھی ہے اور رحیم بھی ہے، تو اگر کوئی آدمی اللہ کی جگہ رحیم کہے اور کریم کہے تو اس نے کیا کوئی گناہ کیا؟ نام بتایا اس نے بتایا اس کا نام، اللہ نے بتلایا ہے اپنا نام، تو تم اللہ نام نہیں لے رہا، یا رحیم کہہ رہا، تو کیا بددین ہو جاوے گا تو؟ کریم 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 کریم، غفار غفار یہ تو نام ہے نا سب۔ تو اللہ بھی ایک نام ہے، لیکن اللہ نے یہ بتلایا کہ ہمارا سب سے خوبصورت نام ہے یہ، کیا ہے؟ ہاں ہمارا خوبصورت نام ہے یہ، باقی اور یہ 99 نام ہے۔ تو نام کسی پرسنالٹی کا ہوتا ہے نا، نام پرسنالٹی نام تھوڑی نا ہے۔ اشرف یہ تیرا نام ہے، تیری پرسنالٹی تھوڑی نا ہے، یہ نام ہے نا۔ اگر تو اپنا نام یہ ہٹا دے، نام چینج کر دے، کوئی بات نہیں، اصل تو پرسنالٹی ہے نا۔ تو رب ایک پرسنالٹی کا نام ہے، نہیں سمجھا؟ ہمیں سمجھا گیا، کیا پتہ ہم کو سمجھ ہے؟ کیا مین پوائنٹ ہے نا وہی سب، رب ہے نا، رب ہاں رب اصل میں وہ کالٹی کو کہتے ہیں، تو اس میں کالٹی ہے، وہ پرسنالٹی ہے، مطلب خصوصی۔ وہ اس کی پرسنالٹی۔ مقصد تو اس کا خوبصورت، ہاں تو نام تو یہ ہے ظاہر والا، اشرف کے بغیر اس کو جاوید بھی بتائیے، خوبصورتی نہیں، ہاں نہ جو اندر کا یہ ہے نا، تو لڑکی اس پہ بری ہاں ہے نا مثال، ہاں لیکن نام پہ نہیں، ہاں۔ نام نے کیا رکھا؟ نہیں لڑکی اس پہ بھی نہیں مرے گی، ہاں ہاں، لڑکی اس پہ کیسے مر جاوے گی؟ لڑکی کو یہ معلوم ہے کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یا یہ ٹیررسٹ ہے، لڑکی مر جاوے گی؟ شکل ہے نا، ہے؟ شکل چور بھی ہوگا لیکن شکل اس کی اچھی ہے، نہیں ایسے کیسے ہو جاوے گی؟ وہ اپنی جو خواہش پورا کرنا چاہتی ہے وہ بھلے اس کے ساتھ اس کی شکل پہ مر جاوے، جو واقعی میں اندر سے محبت کرتی تو ایسے گندے آدمی کو محبت تھوڑی نہ کرے گی، وہ آگا پیچھا سوچے گی کہ اگر اس سے ہم نے محبت کر لی تو یہ تو کل تو پولیس سے مارا جاوے گا، یہ تو جیل میں ڈال دیا جاوے گا۔ اور خواہش پورا کرنے والا اگر کوئی ہوگا معاملہ تو خواہش تو 5 منٹ میں پورا کر کے چلی جائے گی۔ خواہش کا تعلق باہر سے، محبت باہر سے آدمی نہیں کرتا، اندر کی چیز سے کرتا ہے۔ تو رب جو ہے، رب اس نے اپنی ربوبیت کا اعلان کرایا ہے، پوری کائنات کو بنانے کے بعد اس نے کوئی بات اگر چلائی ہے تو رب ہونے کی چلائی ہے۔ الست بربکم، رب کی بات رکھی، قبر میں یہی پوچھا جائے گا، من ربک، من اللہ نہیں، من رحیم نہیں، من کریم نہیں، من غفار نہیں، من ربک۔ اب یہ اللہ کا وہ خوبصورت نام لے گا، ربی اللہ، ربی، ہاں۔ تو رب کا معاملہ جوڑنا۔ اب آ جاؤ، تو جب اس نماز کو انہوں نے اپنی تو ہاں انہوں نے اپنے رب کو جانا، نبی نے پہچان کرائی، نبی نے رب کی پہچان کرائی، رب اللہ ہے، اس کی پہچان۔ تو اب وہ جان گئے میرا رب اللہ ہے، کوئی ہمارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا، وہ کرے گا۔ کسی سے ہمارا کوئی مقصد، کوئی معاملہ، کوئی ضرورت کا پورے ہونے کا بظاہر میں دکھ رہا ہے لیکن ہے نہیں۔ مکی زندگی میں صحابہ نے اپنے ساری امیدوں کو ہر طرف سے کاٹ کے توڑ لیا۔ دوسرا، اس کو اپنا رب تسلیم کر لینا۔ رب تبھی تسلیم کر پاؤ گے جب اس کو جان جاؤ گے، پہچان جاؤ گے۔ اگر جانا اور پہچانا نہیں تو تسلیم نہیں کرو گے۔ آپ کا نکاح ہو کے آیا، لڑکی نے تو آپ کو دیکھا نہیں، آپ کے یہاں اگر ہو تو یہ رواج ہم کو نہیں معلوم، کیا لڑکی دیکھتی ہے پہلے نکاح سے پہلے لڑکے کو؟ یہاں دیکھتی ہے، اچھا ہمارے ادھر نہیں۔ ہاں کوئی ایسا بھی کرتا ہے، نہیں، ہم ایک بات بتلا رہا، اب لڑکی نے لڑکے کو تو دیکھا نہیں اور نکاح کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ نکاح کر کے وہ ودا ہو کے کہاں رہی؟ اپنی سسرال۔ جس گھر کے اندر اس کے ماں باپ نے اس کا رشتہ طے کرایا تھا،
اب یہ وہاں کے اوپر آ رہی ہے. تو اب یہ جب اس کے گھر میں لڑکے کے گھر، ابھی لڑکے کو دیکھا نہیں، اب یہ جو وہ وہاں کے اوپر آئی، پھر اس گھر کی جو عورتیں ہیں، ماں ہے، اس کی بہن ہے، اس کی بھابھی ہے، وہ سب جب آتی ہے دلہن تو گھر میں وہی لوگ تو اس کو ریسیو کرتے ہیں، وہی لوگ اس کو لے جا کے بٹھاتے ہیں. تو اتنا جو سب کچھ ہوتا ہے تو وہ اس بات کو پھر جب سب یہ چلی جائیں گی، وہ لڑکا جب رات میں آوے گا کمرے میں تو اتنا سب ہو چکا ہے کہ لڑکے کی بہن اور لڑکے کی ماں اور اس کی بھابھی اور اس کا گھر، یہ سب کچھ ہو چکا ہے. تو عورت پھر اس بات کو ایکسپٹ کر لیتی ہے، وہ لڑکی، کہ ہمارا شوہر یہی ہے. کس بنیاد پہ وہ ایکسپٹ کرتی ہے؟ اس نے تو پہچانا نہیں ہے نا. اگر کوئی غیر آدمی وہاں پہنچ جاوے ایکسپٹ کر لے گی اس کو؟ ارے ایکسپٹ کرے گی؟ ایکسپٹ کر لے گی نا. لیکن نیا کبھی کہیں دیکھا ہے کہ کوئی آدمی جب دلہن ہوتی ہے اور گھر والے لوگ جاتے ہیں نکل کے تو کوئی دوسرا آدمی چلا جاوے کمرے میں؟ تو یہ جو گھر والوں نے کے جو حال اس نے دیکھے اور گھر والوں کی جو توجہ دیکھی، وہ گھر والوں ہی کی وجہ سے اس نے اس کو اپنا، ارے ایکسپٹ کر لیتی، نہیں ایکسپٹ کر لیتی، زندگی بھر کا رشتہ اپنے اسے جوڑ لیتی. کس بات پر؟ وہ ساری سمٹم دیکھ کے. تو رب کو کی پہچان پہلے کرائی ہے، ہر پہلو سے نبی نے بتلایا رب اللہ یہ، ہر پہلو سے. اور ہر پہلو سے رب کی جب جو یہ تسلیم کرایا، پھر اس رب کے سامنے اب رب کو تسلیم کر دینا، رب کو تسلیم کرنا کہ رب وہی ہے. یہ دوسری چیز آ جائے گی قائم کرنے میں، اطمینان سے رکوع و سجدہ کرنا. تسلیم کیا ہے تم نے، کیا کر لیا؟ تسلیم کیا. اس رب کو تسلیم کرنے کا نام رکوع و سجدہ ہے. یہ کمر کو جھکانے کا نام رکوع و سجدہ، اور سر کو جھکانے کا نام رکوع و سجدہ نہیں. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میں 3 چیزیں ہیں، پاکی، رکوع اور سجدہ. اب ایک بیمار آدمی وہ بستر پہ پڑا ہوا ہے، وضو کرنے کی اس کی ہمت نہیں ہے، تیمم کر کے، اور وہ بستر کے اوپر پڑا ہو کے نماز کا عمل کر رہا ہے، تو نہ اس نے رکوع کیا اور نہ سجدہ کیا. ارے آئے گی نہیں آئے گی؟ اندر سے، ہاں، کیونکہ اس کا اندر پاکی بھی نہیں حاصل کر پایا. ہاں، اگر ظاہر سے اگر اس کو یہاں سے جوڑو گے تو اس کا تو ہوا ہی نہیں. تو پھر فتویٰ والوں کو بدلنے پھر نہیں ہے. اب وہاں لے لو قرآن جس کو بیان کر رہا کہ اگر لڑائی کے میدان میں ہو اور نماز کا وقت آ جاوے تو نماز چونکہ پرورش سے جوڑی ہے نا، تو اس کو تو چھوڑ ہی نہیں سکتے. نماز چھوڑنے سے آدمی اسلام اور کفر کے درمیان کیا چیز ہے؟ اسلام کہتے ہیں پرورش کے طریقے کو، جس کو دین کہا جاتا ہے. اسلام میں اور کفر میں کیا بیچ میں حال ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے نماز کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اس نے کیا کیا؟ تو نماز تو کہیں ہے ہی نہیں، چاہے جنگ میں ہو، چاہے جاؤ 40 سال میں ہو. اب تم گھوڑے کے اوپر ہو یا پیدل جا رہے ہو، گھوڑے پہ ہو یا پیدل ہو، نماز وہاں چھوٹنی نہیں ہے. نبی نے کیا بتلایا کیسے رکوع کرو گے، کیسے سجدہ کرو گے؟ کیسے؟ وہاں تو رکوع سجدہ نہیں ہو جائے گا، تو پھر نماز نہیں ہوگی. لیکن اندر کا ہوا نا پاکی جو وہ ہے، وہ ابھی رکھو کنارے. ہاں، یہ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں رکوع و سجدہ، تو یہ تو کیا ہی نہیں، تو بھی نماز کہاں ہوگی؟ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس کی قرآن بیان کر رہا ہے. یہاں پہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا، نبی نے بھی نہیں بتلایا ہے کہ اس طرح سے رکوع کرنا، اس طرح سے سجدہ کرنا. یہاں اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا. جیسے بیماری کا تو بتلا دیا گیا ہے کہ اس طرح سے یہ کر لینا، اس طرح سے یہ کر لینا، اور وہاں وہ بھی نہیں بتلایا گیا ہے تو کیا کرو گے؟ اور رکوع بھی کرنا ہے اور سجدہ بھی کرنا ہے، کیسے کرو گے؟
رب کو رب تسلیم کر کے اس کی تسبیح کا بیان کرنا، سبحان ربی العظیم، اس کیفیت کے ساتھ کھڑے ہو کے بھی آپ نے کہا ہے، آپ نے رکوع کر لیا، کھڑے ہو کے سبحان ربی الاعلیٰ اس کیفیت کے ساتھ کہہ لیا، آپ نے سجدہ کر لیا، اس کا نام ہے رکوع و سجدہ، اس کیفیت کا نام ہے۔ اور جیسے ہی آپ نے یہ کیا، پھر تیسرا ہے خشوع کے ساتھ